میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت پرامن مکالمے کا نام ہے، پرامن اختلاف رائے کا نام ہے۔ اختلافی نکات اٹھانا کوئی عیب نہیں ہے، unless and until we are willing to listen to what is being said۔ تو اسی میں دو چار باتیں جو آئی ہیں وہ میں اس لیے کر دوں گا کہ ذرا وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ ونگس نے فورس کنورژنس کی جو بات کی ہے بہت تفصیل سے، اس میں ایک نقطے کا اضافہ کروں گا کہ دیکھیے، اگر اسلام کی روشنی صرف ہندو کم عمر بچیوں تک پہنچ رہی ہو اور ہندو لڑکوں تک نہ پہنچ رہی ہو تو there is something to pause and to reflect۔ اس پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ کچھ مسئلہ ہے، اس میں کچھ گڑبڑ ہے۔ اگر سندھ میں سینکڑوں ہزاروں مذہبی پیشوا اسلامی موجود ہوں اور وہ جو قبول اسلام کے لیے مٹھو میاں ہی کا دروازہ ملے تو اس پہ غور کرنا چاہیے، کچھ نقطہ اس میں پایا جاتا ہے۔ ایک ہو گیا۔ دوسری بات، جو میرے بھائی کلیان سنگھ نے دو باتیں کہی تھی، میں ان کا جواب دینا چاہوں گا۔ کلیان، جب آپ کو آئندہ کو یہ کہے کہ آپ ہندوؤں اور سکھوں نے ظلم کیا تو ان سے کہیے گا کہ ہمارے پاس FIRs کی پوری تفصیل موجود ہے۔ 1941 کا سینسس سامنے رکھ لیجئے اور دیکھ لیجئے کہ فسادات کہاں سے شروع ہوئے ہیں اور کس طرف کو گئے ہیں۔ سادہ سی بات۔ اور دوسری بات، یہ جو پیٹر بھائی سے آپ کا مکالمہ ہوتا ہے کہ اور آپ کہتے ہیں کہ اب یہاں کچھ اچھا نہیں ہوگا اور وہ کہتے ہیں کہ امید نہیں چھوڑنی چاہیے، میں نے اپنے اساتذہ سے جو سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ حقوق اور انصاف کی لڑائی کامیابی کی ضمانت لے کے نہیں لڑی جاتی۔ وہ تو بات تو کرنی پڑے گی، وہ بات تو اٹھانی پڑے گی، اور بات یہ ہے کہ یس وی آر تھینکفل ٹو پیپلز پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی اور وزیر اعظم محترم یوسف رضا گیلانی صاحب نے 2009 میں 11 اگست کو یوم اقلیت قرار دیا تھا، لیکن ہمارا مطالبہ اس سے کچھ زیادہ کا ہے۔ ہمارا مطالبہ حسن سلوک کا نہیں ہے، جس کی ضمانت ہمیں ہمارے بھائی ایڈوکیٹ گوہر صاحب مسلم لیگ کاف کی طرف سے دینا چاہتے ہیں۔ ہمارا مطالبہ شہریت کی برابری کا ہے، ایکوالٹی آف سٹیزن شپ کا ہے۔ ہمارا مطالبہ ریاست کی غیر جانبداری کا ہے۔ ہمارا اس بات سے اختلاف ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی جو میجورٹی ہوگی اس کو ترجیح تو دی جائے گی، نہیں۔ میجورٹی اور مائنورٹی کا یہ کانسیپٹ ہمارے ساؤتھ ایشین کانٹیکسٹ میں ہو سکتا ہے کہ صرف مذہبی رنگ لیے ہوئے ہو۔ اٹ از اے کوسچن آف نیومیریکل اکویشن، یہ گنتی کا معاملہ ہے، یہ کوئی سٹیٹس نہیں ہے جس کے لیے یہ مطالبہ کیا جائے کہ فلاں کو اقلیت قرار دیا جائے، کیونکہ پھر یہ مطالبہ کہیں رکے گا نہیں۔ میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہاں ہو سکتا ہے نمائندگی موجود نہ ہو، لیکن being a Pakistani it is my duty to report کہ جب یہ نگران حکومتوں والا قصہ چل رہا ہے اور عہد عبور ہے، اس سے فائدہ اٹھا کے جو انتہا پسند آؤٹ فٹس ہیں، تنظیمیں ہیں، انہوں نے احمدیوں کی عبادت گاہوں پہ حملوں کا سلسلہ بڑھا دیا۔ آئے روز اطلاعات آ رہی ہیں اور مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ فیصل آباد، سرگودا، ننکانہ، سانگلا ہل میں یہ معاملات زیادہ چل رہے ہیں۔ یہ آئندہ انتخابات کے لیے یہ کوئی اچھا اومن نہیں ہے، کیونکہ وہیں پہ ہمارے فارمر انٹیریئر منسٹر جو ہے وہ ایکسٹریمسٹ آؤٹ فٹس کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں کچھ انتخابی کوئلیشن وغیرہ کے معاملات۔ جب ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فلاں کو اقلیت قرار دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ گنتی کا نہیں رہا، ہم سزا کا کوئی درجہ سمجھتے ہیں۔
ہم شہریوں میں کیٹیگرائزیشن کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو درجہ اول کی نشستوں سے اٹھا کے درجہ دوم کی اور سوم کی نشستوں پہ بھیجا جائے. While we thank پاکستان پیپلز پارٹی کہ انہوں نے ہمیں 11 اگست کو یوم اقلیت قرار دے کے قائد اعظم کی وہ تقریر یاد دلائی، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ معاشرہ اور تاریخ بہت پیچیدہ ہوتے ہیں. بیرسٹر صاحب، اسی پیپلز پارٹی نے قرارداد مقاصد کو پریمبل بنایا تھا، جس سے وہ دروازہ مل گیا جس میں 1985 میں ضیاء الحق نے اس کو سبسٹینٹو پارٹ بنا دیا. اور معاف کیجیے گا، ہمارا انسانی تجربہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سینسٹیوٹی کی بنیاد پہ اصول سے یہاں انحراف کیا جائے گا، اس سے پیچھے ہٹنا بہت مشکل ہو جائے گا. 1841 میں آخری بلاسفیمی پہ کنوکشن ہوئی تھی انگلینڈ میں. بک آف لا میں آج بھی وہ قانون موجود ہے. جو مذہبی انتہا پسندوں سے ڈر کے کی ہوئی قانون سازی ہوتی ہے، اسے واپس لینا بہت مشکل ہو جاتا ہے. پھر اس پہ مقابلے میں لایا جاتا ہے جی دیکھیں امن و امان کا کوشچن ہے. میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ جو سویڈن میں واقعہ ہوا ہے یہ بہت سینسیٹیو معاملہ تھا. اس پہ عراق میں بہت لوگوں نے احتجاج کیا ہے، اور جگہوں پہ احتجاج ہوا ہے. ہمارے ہاں احتجاج اس دفعہ اس طرف سے نہیں ہوا، چوک یتیم خانہ سے نہیں ہو کے اسلام آباد کی طرف نہیں گیا، کیونکہ کوئی نہیں چاہتا تھا. متعلقہ اشارہ موجود نہیں تھا، لہذا وہ احتجاج نہیں ہوا جو ہونا تھا. اگر کسی سیاسی حکومت کو بنیادیں ہلانا مقصد ہوتا ہے. کائنڈلی ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو انتہا پسند ہیں، میں اگری کرتا ہوں بیرسٹر احمد رضا صاحب سے کہ ان کے سامنے کھڑے ہونا جو ہے وہ دل گردے کا کام ہوتا ہے، لیکن یہی سیاسی شعور کا تقاضا ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ دے آر ناٹ آن دیئر اون. وہ کسی کے مفاد کی نمائندگی کرتے ہیں اور ہمیں اس مفاد سے ہی ہمارا ٹکراؤ ہے، ہمارا کسی فرد سے لینا دینا نہیں ہے. میری کوئی تسلی نہیں ہوتی جب مجھے یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھیے مذہب نے یہ بات نہیں کہی. I am not here to judge anybody's faith. اچھا، جب ایک نیشن اسٹیٹ کے اندر ہوں تو میں کسی کے فیتھ کو جج نہیں کر سکتا. I need my rights as a citizen. I need equality of citizen. And that is what this day, particular day, and Muhammad Ali Jinnah's speech indicates towards. جو کا اشارہ تھا وہ بالکل ٹھیک کہا بیرسٹر صاحب نے کہ جی وہ 2 برس بعد، جی ہاں وہ 12 مارچ 49 تھا. وہ ہمارے دلوں پہ گدا ہوا ہے. 12 مارچ 1949 قرارداد مقاصد قائد اعظم نے ہمیں جو اصول 11 اگست 1947 کو دیے تھے ان سے مکمل انحراف تھا. یہ 2 دھارے ہیں. آئین یا تو 11 اگست کے اصولوں پہ چل سکتا ہے یا 12 مارچ کے قرارداد مقاصد کے اصولوں پہ چل سکتا ہے. دونوں کو ہم جو ہے دونوں پہ مٹی ڈال کے آگے نہیں بڑھ سکتے. That is my request for everybody to think. And the one last point before I leave the podium, kindly اپنے آپ سے پوچھ لیجئے کہ یہ پاکستان جو ایک اقلیت کے تحفظ کے لیے بنایا گیا تھا، 1947 کے انڈیوائیڈڈ انڈیا میں مسلمانوں کی سیاسی اور مدنی آواز زیادہ مضبوط تھی یا آج کے پاکستان میں جو لوگ مسلمان نہیں ہیں ان کی آواز؟ 1 کروڑ ہیں، 1 کروڑ ہیں، ان کو جو ہے وہ بے آواز کیا گیا ہے اور فیس لیس کیا گیا ہے. I am here not because I want to celebrate 11th of August. I am here because میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا پاکستان مکمل نہیں ہوتا جب تک یہ 1 کروڑ جو ہے یہ برابری کی سطح پہ، کوٹے کی سطح پہ نہیں، خیرات کی سطح پہ نہیں، حسن سلوک کی سطح پہ نہیں. آپ کے دل میں نیکی آ جائے تو مان لی جائے اور آپ کے دل میں نیکی نہ آئے تو ہم مجبور ہو جائے، اس بنیاد پہ نہیں، انٹائٹلمنٹ کی بنیاد پہ. جب تک وہ ایک نہیں ہوتے میرا پاکستان مکمل نہیں ہوتا. That is why I have to stand up and say you are free to go to your
temples, mosques, or any other place of worship in the state of Vikas. It has got nothing to do with the business of the state.